اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 152 سے شروع ہوتا ہے. 6/152. سابقہ آیات میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ اس مذہبی پیشوائیت کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنے جی سے کچھ باتیں گھڑتے ہیں اور پھر انہیں شریعت خداوندی کا نام دے کر رائج، نافذ یا عام کرتے ہیں. حرام اور حلال کی فہرستیں بنائے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں. پھر دوسری طرف حرام ہے، وہ تحریم مکروہی ہے، تنزیہی ہے، معلوم نہیں کیا کیا کچھ بیٹھے کرتے رہتے ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی ہیں. اس نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، اس نے ان چیزوں کو فرض قرار دیا ہے. کہا یہ سب کچھ یہ اپنے جی سے گھڑتے ہیں اور یہ سارا اس لیے کرتے ہیں یشترو بہی ثمنا قلیلا کہ اس سے 4 پیسے مل جائیں ان کو. جب بھی دین پروفیشن بن جاتا ہے وہ مذہب ہو جاتا ہے، اور پھر مذہب میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پروفیشن اختیار کرنے والے اس خداوندی فریضے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس طرح سے اپنی وضع کردہ شریعت کو خدا کی شریعت قرار دے کے نافذ کرتے ہیں. واجب ہے اور فرض ہے، اور یہ ہے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم پر کیا کچھ واجب ہے، کیا فرائض ہیں، کیا احکام خداوندی ہیں، وہ کیا کہتا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں. اور یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم. ہم بتاتے ہیں کہ خدا نے تم پر کیا واجب قرار دیا ہے. یہ عزیزان من اس کے بعد یہ 2 آیتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ساری تعلیم احکام و واجبات کی شکل میں مرتکز ہو کر کنسنٹریٹڈ طریق کے اوپر ان 2 آیتوں میں اس طرح سے آ گئی ہے کہ ان کو جامع الاحکام کہا جا سکتا ہے. زندگی کے سارے ہی دوائر پر یہ محیط ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کی پابندیوں سے دین کا منشا پورا ہو جاتا ہے. دین کا منشا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ فرد کی اپنی ذات کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور تبدیلی وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرا دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جسے شعور خیش کہتے ہیں، سیلف کانشیسنیس کہتے ہیں، جسے خود آگاہی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے اپنے مقام سے آشنا کرا دیا جائے. اور وہ مقام کیا ہے انسان کا؟ مقام یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی شے انسان سے اونچی نہیں ہے اور انسان سب آپس میں برابر ہیں. اس لیے ایک انسان کسی دوسری شے یا کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں جھکے گا. ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جھکنا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور جھکنے کے معنی کیا ہیں؟ کسی کی حاکمیت تسلیم کر لینا، کسی کی اطاعت کرنا،
اپنے آپ کو اس سے نیچے سمجھنا، ذلیل سمجھنا، پست سمجھنا، محکوم سمجھنا، غلام سمجھنا، مطیع سمجھنا، یہ باعث ذلت انسانیت ہے۔ کائنات میں صرف ایک خدا کی ذات ایسی ہے جو انسان سے اونچی ہے، اور اس کی اطاعت بھی اس کے قوانین کی روح سے کی جاتی ہے۔ اس لیے مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرے اور اس کے بعد ساری دنیا کی بندگی اور اطاعت سے آزاد ہو جائے۔ آزادی تو اتنی بڑی آزادی کہ کسی کا مطیع نہیں، لیکن یہ آزادی مادر قدر آزادی نہیں کہ سرکشی اور بے باکی ہو کہ کوئی پابندی اس پر عائد ہو ہی نہیں۔ پابندی صرف ایک، اور وہ قوانین خداوندی کی پابندی، یہ ہے مقام انسانیت۔ قرآن اس کو، انسان کو اس مقام سے آگاہ کرتا ہے اور ایسا پروگرام دیتا ہے کہ جس میں وہ اس اپنے مقام کو پا لے۔ فرد کے اندر اس قسم کا تغیر پیدا کرنے کے بعد آگے تمدنی زندگی آتی ہے۔ اس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے، اس میں ایک فرد کا دوسرے افراد کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے، اور یہاں سے اگلی ہدایات یا احکام شروع ہوتے ہیں کہ باہمی معاملات انسان کے جو ہیں وہ کس طرح سے سنوریں گے۔ تمدنی زندگی میں قرآن گھر کو، ہوم کو ایک ابتدائی یونٹ قرار دیتا ہے، ایک وحدت قرار دیتا ہے، اور اس تقسیم عمل سے، یہ تقسیم عمل اس لیے ہے کہ نسل انسانی میں اضافہ تو ہوتا چلا جاتا ہے، بقائی ہی اسی سے ہے کہ یہ تسلسل قائم رہے، پچھلی نسل اپنی مدت عمر ختم کر کے ختم ہوتی چلی جائے، جاتی رہے، اور آئندہ نسل جو ہے ایک جوئے رواں کی طرح آتی رہے۔ اب یہ آئندہ نسل جس کا اضافہ موجودہ نسل کر رہی ہے، کس قسم کی وہ ہونی چاہیے؟ جس قسم کی بچپن سے اسے بنا دیا جائے گا، اسی قسم کی وہ نسل بن کر آگے آئے گی۔ یہ آئندہ نسل کو صحیح انسانی مقام عطا کرنے کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے وہ گھر کو ایک یونٹ قرار دیتا ہے۔ اب سمجھ لیا آپ نے تقسیم کار کیا ہو گئی؟ بات تو سی پوری انسانیت کو ایک خاص قالب میں ڈھالنے کی، لیکن اس کے لیے کیا یہ کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا دیے جس میں ایسا کرنا ممکن ہو جائے۔ ایک گھر، اس کے اندر اتنے جو بچے ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی، پرورش کی، تعلیم کی، تربیت کی، یعنی انہیں انسان بنانے کی ذمہ داری ایک چھوٹے سے گھر پہ ڈال دی۔ اور یہ وحدتیں ایسی ہیں کہ اگر ہر وحدت، ہر یونٹ ان میں سے اپنے اپنے اس فریضے کا احساس کرے اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر آنے والی نسل خود بخود کیا نہیں بن کے آگے چلے گی۔ انسانوں کے معاملات بڑے ہی آسان اور سہل ہو جائیں اگر یہ ابتدائی یونٹ جو گھر کا ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اوپر والی نسل ہی حیوانی زندگی بسر کر رہی ہو تو سیدھی بات ہے کہ آنے والی نسل اب خود ہی حیوان کار ہوگی وہ، تو پھر اس کے بعد تو پہلا یونٹ جو ہے گھر کی زندگی کا، قرآن اس کے متعلق ہدایت دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھتا ہے تو وہ گھر کی دیواروں کو ادھر اور ادھر سے نیچے گرا دیتا ہے، تو یہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ معاشرہ یہی ہے نا، رات کو آپ سمٹ کے گھر کی چار دیواری میں آ جاتے ہیں، صبح اس سے نکلتے ہیں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور یہی معاشرہ ہے کہ جس کو اور وسیع تر کرتے چلے جائیے اسے قوم کہتے ہیں، قوم سے آگے بڑھ جائیے تو یہ عالمگیر انسانیت بن جاتی ہے۔ تو گھر کی چار دیواریوں کے بعد پھر آگے جا کے وہ معاشرتی زندگی میں یہ سکھاتا ہے کہ افراد معاشرہ کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے،
اور پھر عالمگیر انسانیت میں باہمی ربط و نظم و ضبط اور باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ تو یہی ہے نا جو کچھ چاہیے آپ کو تعلیم و تربیت میں، یہی ہے نا حسن معاملہ کہ جس کی روح سے آپ ایک گھر، ایک معاشرہ، ایک خاندان، ایک قوم اور انسانیت وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے جو انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہی ہے نا مقصود سارا تعلیم و تربیت سے، یہی ہے دین کا مقصود و مطلوب اور منتہا، یہی ہے قرآن کی رشد و ہدایت کا نصف العین، اور یہی ہے جو میں نے عربی عرض کیا ہے سمٹی ہوئی شکل میں ان دو آیتوں کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے۔ دیکھیے کس انداز سے آتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، بات یہ کہی کہ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ، یعنی ایسے آواز دی ہے کہ جیسے انہوں نے الگ الگ انسانوں کو پھنسا رکھا ہو، کوئی یہاں لے کے بیٹھا ہے، کوئی وہاں لے کے بیٹھا ہے، وہاں، اور وہ سارے اپنے اپنے فریب کے پھندوں میں اس کو پھنسا رہے ہیں، اور یہ یہاں سے ان کو آواز دیتا ہے کہ ارے کہاں پھنس رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آؤ تعالو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ کیا انداز ہوتا ہے قرآن کا، ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہارے واجبات کیا ہیں، خدا کے احکام کیا ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ پہلی چیز وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرد کو اس کے مقام انسانیت سے آگاہ، اور وہ یہ چیز کہ اطاعت اور تسلیم صرف خدا کے قوانین کی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہے۔ خالص قوانین خداوندی کی اطاعت اور معصومیت کو توحید کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے جو اس نے کہی ہے۔ سوچئے عزیزان من، یہ مقام اگر حاصل ہو جائے کہ قوانین خداوندی کے سوا کسی کے سامنے انسان کی گردن نہ جھکے، تو وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کا محاصل یہ ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف رہتا ہے کسی کا، نہ حزن ہوتا ہے کسی قسم کا، یہ کیفیت عملاً آ جاتی ہے یا نہیں؟ شرک یہ ہے، دین میں اس کا نام تھا شرک، مذہب میں صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام شرک ہوا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کچھ تو کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بت بھی جو اس طرح سے کسی انسان کی دیوتا کی شکل میں ہو، وہ خانقاہوں کے اندر وہ جو بچھی ہوئی قبروں کی شکل میں ہو، وہ بھی ان کے نزدیک شرک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پھر بھی مذہب کا شرک ہے کہ صرف بتوں کے سامنے نہ جھکیے۔ دین کا شرک یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی اطاعت قبول کر لینا، یہ شرک۔ اور پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب آگے چلے، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اب تمدنی زندگی شروع ہوئی، اور اس کا پہلا یونٹ تقسیم کار کے اعتبار سے گھر کی چار دیواری۔ اب گھر میں دو شکلیں ہوں گی، یہ درمیان میں فرد ہے، اوپر کی طرف جاؤ گے تو والدین آئیں گے، اور نیچے کی طرف آئیے تو اولاد آئے گی۔ یہ حیوانی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ باقی نہیں رہتا، جسے آپ اولاد کہتے ہیں، وہ پہچانتا بھی نہیں ہے۔ گائے بکری بھیڑ کے بچے آپ کے سامنے ہیں، وہ جب تک خود اپنے رزق کا سامان خود مہیا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، چرنے چگنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کی پرورش کا سامان ان کے ماں کے تھنوں میں ہوتا ہے، پرندوں کی صورت میں وہ دانہ دن کا چگ کے لاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کون تھے، کوئی تعلق ان کا باہمی نہیں رہتا، یہ ہوم کی زندگی نہیں ہوتی ان کی۔
جسے کہتے ہیں بڑے فخر سے صاحب اسلام دین فطرت ہے، کوئی آج تک نہیں بتاتا، بات تو کرو کھل کے ہے کیا دین فطرت ہے صاحب؟ وہ فطرت تو یہ باہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، شیر بکری کو نگل لیتا ہے، اس یونٹ کے اندر بھی وہ ماں باپ تو بچے کی پرورش کو فطرت کی جبلت کی مجبوری کی بنا پہ کرتے ہیں کہ یہ بچے پہچانتے بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کون سا ہے، یہ ہے دین فطرت، وہ نہیں پہچانتے۔ اور کیونکہ یہ چیز جبلت حیوانی جبلت کے اندر ہے نہیں کہ وہ ماں باپ کو پہچانے، اس لیے قرآن کو ضرورت پڑی کہ وہ یہ چیز کہے گا بالوالدین احسان۔ اس یونٹ میں یاد رکھو والدین کے ساتھ احسان کرنا، جیسا کہ اس سے پیشتر متعدد بار یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو ہمارے یہاں والدین کی اطاعت فرض ہے، کٹر غیر قرآنی ہے، یہ چیز اطاعت فرض نہیں ہے۔ وبالوالدین احسان، احسان کے معنی ہوتا ہے کسی میں جو کمی واقع ہو جائے اسے پورا کر کے اس کے توازن کو اور حسن کو برقرار رکھ کر دیں، جتنی کمی اس میں آ گئی ہے اسے پورا کر دیجیے۔ یہ ٹھیک ہے وہ خود جوانی کے عالم میں تن و مند و توانا تھے، کماتے تھے، اپنی پرورش بھی کرتے تھے، تمہاری پرورش بھی کرتے تھے۔ اب اگر بڑھاپے کی وجہ سے ان کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، وہ اس قابل نہیں رہے کہ خود محنت کر کے کچھ کما کے لائیں، تو ان میں یہ کمی آ گئی ہے یا اور بیماری کی وجہ سے کمی آ جاتی ہے۔ وہ ایک لفظ قرآن نے کہا ہے کہ جہاں جہاں سے ان کا توازن بگڑ رہا ہے وہ اتنی سی کمی ان کی پوری کر دو تاکہ وہ توازن برقرار رہے ان کا، اور جب اس کا توازن برقرار رہے گا تو تم دیکھو گے تمہارا گھر بھی حسین بن جائے گا۔ وہ گھروں کے اندر فساد اس وقت برپا ہوتا ہے جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے، جنہوں منجیر کانوں پہ آ جاتی ہے، پھر نہیں سویا جا سکتا اس پہ۔ یہ جو آپ آرام سے راحت سے رات بھر سو جاتے ہیں چارپائی پہ، ہوتا کیا ہے؟ اس کا حسن برقرار ہوتا ہے، اس کا توازن برقرار ہوتا ہے۔ ذرا ایسی چارپائی لے لیجیے کہ جس میں 3 پائے اونچے ہوں اور ایک ذرا نیچے ہو، اس میں کمی آ جائے اس کے اندر، یہ ہوتا ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ اور یہ کانوں کاٹ دو تم، 4 پاوے ایک وجہ کر دو، بس ٹھیک ہے۔ گھر کے اندر پہلے یہ ہونا چاہیے توازن برقرار رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالوالدین احسان کیا چیز کہہ دی ہے، اور زور اس لیے دیا ہے کہ یہ حیوانی جبلت نہیں ہے۔ بچے کی پرورش جو ہے، جہاں تک وہ ماں اسے دودھ پلاتی ہے، وہ جبلت کا تقاضا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کے توازن کو برقرار رکھا، حیوانی جبلت نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا نہیں تھا۔ اس لیے یہ چیز کہی کہ آؤ ہم بتاتے ہیں تم پہ فریضہ یہ ہے کہ وبالوالدین احسان، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اوپر سے تو یہ تعلیم دے دی، نیچے اولاد آئی۔ اولاد کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اتنا سا حصہ جتنا سا کہ ماں اس کو دودھ دے سکتی ہے، یہ تو ایک جبلی تقاضا تھا۔ آگے اولاد کی تعلیم و تربیت کا سوال آتا ہے۔ الفاظ یہ آتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، عام ترجمہ یہ ہے من یہ جو چیزیں اور پوچھنی ہے نا، کسی کا پوچھ سے آ کے پھر دوسری دفعہ پوچھو، یہ درس تو مسلسل چل رہا ہے، اس میں تو یہی چیزیں آئیں گی۔ میں ہفتہ بھر یہی بیٹھا ہوتا ہوں، درس مسلسل چل رہا ہے، اس تسلسل سے ہی چیزیں بیان ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیزیں کچھ پوچھنی ہوں تو جیسا میں کئی بار کہہ چکا ہوں، میں تو یہی ہوتا ہوں سارا دن، کڑری مچھی ہے گا جسے مرضی ہاتھ میں پڑ لو،
جب جی چاہے آئیے اور جو چیز میں آئے پوچھیے، لیکن درس کے اندر ایک ایک فرد کی اگر یہ چیز کے ساتھ مجھے یہ بتا دیجیے، مجھے یہ بتا دیجیے، تو وہ حکیم کوئی ایک نسخہ بھی نہیں لکھ سکتا. تو یہ درس مسلسل چلتا ہے، اس میں تسلسل ہی قائم رکھے جائے. انفرادی طور پہ جو کچھ بھی پوچھنا ہو جب جی چاہے تشریف لائیے، میں اس کے لیے حاضر ہوں. کہا یہ ہے کہ اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرو. یہ لفظی ترجمہ جو ہے، قتل کا ترجمہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں قتل کر دیں. اور کبھی کبھی ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ بچوں کو وہ ذبح کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جیسا میں نے عرض کیا تھا، وہ جو جذباتی بعض اوقات ایک غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا کہ خدا خوش ہو جاتا ہے یا دیوتے خوش ہو جاتے ہیں بچے کو ذبح کر دینے سے، یہ کبھی واقعہ ہوتا ہے. لیکن مفلسی کی بنا پر بچوں کو قتل نہ کرو. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو نہیں ہوتی. خود عربوں کے ہاں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہ ان میں بھی وہ عام بات نہیں تھی. بعض ایک آدھ قبیلہ ایسا تھا کہ جو اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ مفلسی کے ڈر سے نہیں کرتے تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ ان کو ایک غلط قسم کا تصور تھا غیرت کا کہ وہی کسی سارے کہلائیے. آپ نے دیکھا ہے وہ پرانی جاہلیت کا تصور کس طرح چلا آتا ہے. سالہ ہمارے ہاں اب بھی گالی ہے. یہ وہی چیز ہے. لڑکی تو بہرحال بیاہی جائے گی، کوئی داماد بنے گا، پھر اس کے بعد اس گھر والوں سے یہ تعلق پیدا ہوگا. تو یہ جو ان کے ہاں کی غیرت تھی، حمیت تھی، ایک فالس پریسٹیج کا نوشن تھا، وہ ان کے ہاں نسبی افتخار انتہا تک پہنچا ہوا تھا. وہ چاہتے ہی نہیں تھی کہ لڑکی ہماری کسی کے ہاں جائے اور کوئی ہمارا داماد بن کر آئے یا سمجھی بن کر آئے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ یہ تھا جذبہ جس کے ماتحت وہ ایک آدھ قبیلہ یہ کیا کرتا تھا. لیکن یہ چیز کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جائے، یہ تو عام بات نہیں ہوتی تھی. اور یہ اس لیے کہ ہم نے بس وہ قتل کا لفظ آیا اور اس کے معنی بھی ذبح کر دینے، قتل کر دینے کے لیے. حالانکہ عربی زبان میں یہ لفظ بڑا وسیع المعانی ہے. اس کے معنی کسی کو حقیر و ذلیل کر دینا بھی ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو ایسا ان افیکٹو کر دیا جائے کہ اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہو جائے، وہ بیچارہ جیسے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شے کی توانائی کو، قوت کو ڈیلیوٹ کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. وہ قتل شراب کہا کرتے تھے، جب شراب میں پانی میں لا دیتے تھے اور اس کو ڈیلیوٹ کر دیتے تھے، کمزور کر دیتے تھے، اس کی کیفاوری کو، اس کی تنڈی کو کمزور کر دیتے تھے، تو اسے بھی کہا کرتے تھے. تو قتل کا لفظ ان کے ہاں ان تمام معانی میں استعمال ہوتا تھا. یہاں بھی وہی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ مفلسی کی وجہ سے ایسی صورت نہ پیدا کرو کہ تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت رہ جائے، ان افیکٹو سے بیچارے ہو جائیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی انسانیت کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری مضمحل ہو جائیں، کمزور رہ جائیں، ڈیلیوٹ ہو جائیں. وہ صحابۂ انسانیت نہ رہے بلکہ وہ بالکل پانی کی کیفیت اختیار کر جائے. کتنا جامع لفظ قرآن نے کہا ہے، اور یہ چیز مفلسی کا نتیجہ ہوتی. آج آپ کے ہاں کے معاشرے میں کتنے غریبوں کے گھرانے ہیں جو اولاد کو اس لیے نہیں پڑھا سکتے کہ ان کی فیس نہیں دے سکتے، ان کی کتابوں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے. رہ جاتی ہیں نا اس اولاد کی ساری صلاحیتیں کمزور ہو کر، ڈیلیوٹ ہو کر، مضمحل ہو کر. یہ ہے اولاد کا قتل جو افلاس کی وجہ سے ہوتا ہے. کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے. ایسا نہ کرو کہ مانے یہ
کون سا ورنہ باپ ہے یہ جو چاہتا ہے کہ میری اولاد ہنرمند نہ ہو، باعزت نہ ہو، سرفراز نہ ہو، خوشحال نہ ہو؟ کوئی باپ بھی یہ نہیں چاہتا، لیکن غربت اور افلاس کی مجبوریاں یہ ہیں کہ ان بیچاروں کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ایسی صورت نہ تمہارے یہاں پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر کہ افراد معاشرہ اپنی اولاد کو بے گہرا رکھیں، تعلیم کا انتظام نہ کر سکیں، تربیت کا انتظام نہ ان کی کر سکیں، محض اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، مفلسی ہے، غریبی ہے، ایسی بات نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اگر ایک شخص ہے ہی غریب، مفلس ہے، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس اولاد کو تعلیم و تربیت اس طرح سے دینے کا کہ ان کی صلاحیتیں نشو و نما پا جائیں، برومند ہو جائیں، تو وہ کیا کرے پھر؟ آگے ہے وہ چیز، آج یہ چیز بڑی عام ہو رہی ہے کہ صاحب صحیح معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، اکنامک سسٹم کیا ہو۔ معیشت کا مسئلہ ہمارے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اسے تو کہتے ہی ایج آف اکنامکس ہے ہمارے اس دور کو، دور اقتصادیات۔ کہیں سوشلزم آ رہی ہے، کہیں کمیونزم آ رہی ہے، کہیں اسلامک سوشلزم آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ تقاضے بڑے ابھر کے سامنے آ گئے ہیں۔ بات قرآن نے یہاں سے شروع کی کہ افلاس کی وجہ سے ایسی صورت نہ ہو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے معروم رہ جائیں، تمہاری اولاد ان چیزوں سے معروم رہ جائے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جائے؟ اگر یہ چیز افراد پہ رکھی جائے، انفرادی ذمہ داری اگر اسے رکھا جائے تو اس کا تو یہ نتیجہ ہوگا، کہا یہ انفرادی ذمہ داری ہے نہیں۔ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کے ہاں یہ بچے پیدا ہو گئے اور اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ پورے نظام کی ذمہ داری ہے۔ اگلے الفاظ سنیے، پہلے اس پہ غور کیجئے کہ ایسا نہ کیجئے کہ افلاس کے ڈر سے تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش ایسی نہ ہو سکے کہ ان کی صلاحیتیں دبی کی دبی رہ جائیں۔ یہ نہ کرو، کیا انتظام کرو؟ نحن نرزقکم وإیاہم، پھر وہی ترجمہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اس ترجمے اور مفہوم کو سامنے رکھیے عزیزان من، اور پھر ذرا کو اپنے سامنے لے کے آئیے، ریالٹیز کو لے کے آئیے۔ یہ سوال تو عقیدت مندی کا ہے نہیں۔ اعتراض پڑتا ہے کہ تمہارے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم رزق دیں گے تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی، اور یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک قحط میں 10-10 لاکھ انسان بھوک سے مر جاتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، ان کی اولاد بھی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں آدھی دنیا ایسی ہے جن کو 2 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ پھر ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ کم از کم 70-80% گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے اندر اتنا نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کو یہ پورا رزق مل سکے، سامان زیست مل سکے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ خدا نے تمہارے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں تمہارے رزق کے، تمہاری اولاد کے رزق کے، اور عملاً ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت بھوک کے ہمارے اتنی مر جاتی ہے، عالمگیر بھوک ہو رہی ہے، خود انسانوں کو نہیں ملتا، ان کے بچوں کو نہیں ملتا۔ تو یہ پھر خدا کا وعدہ کیا ہے؟ یہ اعتراض پڑتا ہے۔ کہاں ہے خدا کا تمہارا یہ وعدہ کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو بھی، اور رزق بھی پھر اتنا فراوان ملنا چاہیے کہ کوئی بچہ محروم نہ رہ جائے اس چیز سے کہ اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو سکے، اتنا رزق ملنا چاہیے، اور ہر فرد کو ملنا چاہیے، ہر بچے کو ملنا چاہیے۔ اعتراض ہوتا ہے اس پہ کہ اتنا بڑا
دعویٰ اور وعدہ کیا ہے خدا نے، اور عملاً یہ شکل ہے، اور آپ جھٹلا نہیں سکتے اس چیز کو. کہاں ہے خدا کا یہ وعدہ؟ بہت بڑا اعتراض کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی تقسیم ایسی ہے کہ جسے چاہے اتنا فراواں دے اور جسے چاہے اتنا نفع تلا دے. اچھی بات صاحب، یہی تقسیم صحیح تمہارے خدا کی. وہ نفع تلائی صحیح دے تو صحیح. یہ جو لاکھوں کروڑوں بھوک سے مر جاتے ہیں وہ نفع تولا بھی تو نہیں مل رہا. عزیزان ایمان، اسے سوچئے گا، اب بھی سوچئے گا، بعد میں بھی سوچئے گا. یہ ہے کبھی اعتراض یا نہیں؟ کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے یہ خدا کا وعدہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا. لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا. خدا سے زیادہ وعدے کا سچا کہوں؟ ہم اپنی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، اور یہاں یہ صورت ہے کہ وعدہ یہ ہے اتنا بڑا، اس کی خلافی ہو رہی ہے. یہ روز ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ نظری نہیں، تھیوریٹیکل نہیں عزیزان ایمان، ایک پریکٹیکل محسوس چیز ہے. روز بھوک سے مرتے ہیں. غور طلب چیز. یہ جو تصور تھے عزیزان ایمان کہ یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہی تقسیم کرتا ہے، یہ تصور آپ کے اس دور میں پیدا ہوا جب ملوکیت، فیوڈلزم عام ہو گئی تھی. جاگیرداری اور ملوکیت یہ مسلمانوں کا شعار ہو گیا تھا. عباسیوں کے دور میں یہ خیال پیدا ہوا تھا. وہ دور ہے جہاں ابتدا ہوتی ہے. قرآن سے جو آپ کی گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے عباسیوں کے دور میں پڑی ہے، یاد رکھیے، امویوں کے دور میں نہیں تھی یہ سب. اس دور میں یہ چیز آئی اور یہ نظام جاگیرداری اور جسے آپ سرمایہ داری یا کیپٹلزم کہتے ہیں، اس زمانے میں ابھی فیوڈلزم ہوتی تھی. ملوکیت اور فیوڈلزم یہ عام ہوئی، اور اس کی وجہ سے رزق کے سرچشمے جو تھے یہ صاحب اقتدار اور قوت والے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے، اور اس کے بعد پھر یہ غریبی عام ہوئی، ناہمواریاں پیدا ہوئیں رزق کی تقسیم میں. اب اگر یہ بات سامنے آ جاتی کہ یہ اس غلط نظام کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں کو پیٹ بھر کے بھی نہیں ملتا اور دوسروں کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے، نئی بات تھی. لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر اٹھتی، وہ اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. لوگ تھے بڑے ابھی دیندار، مذہب پرست، مذہبی پیشوائیت آگے آئی اور اس نے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ نہ بابا، یہ کون ہوتے ہیں رزق کو تقسیم کرنے والے یا لینے والے؟ رزق کی تقسیم رازق تو خدا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. توبہ توبہ توبہ. کبھی دماغ میں بھی یہ خیال نہ لانا کہ اس نے ان کو اتنا دیا، ہمیں یہ کیوں اتنا سا دیا. یہ تو شکایت ہے، یہ شکوہ ہے، خدا کی شکایت. ارے بابا، ڈراتے چلے گئے ان کو، دھمکاتے چلے ان کو. راضی برضا صاحب جتنا وہ دیتا ہے ٹھیک. ارے پھر کوئی تسکین کی شکل بھوکے مر رہے ہیں، صاحب وہاں جا کے دیکھیے گا، آسمان کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں ہو. ان کا کیا ہے، 4 دن کی بات ہے. یہ تو لاشیں مردار ہیں، یہ کتے ہیں، کھانے دو. بھوک سے مار کے جتنی جلدی مرو گے اتنی جلدی جنت میں جا پہنچو. سیدھی سی بات. یہ تقسیم خدا بندی بڑی عجیب تقسیم ہے. آج سہنے خانہ تابا کو تابا لبے بام ہزارے من. وہ 2 بھائی تھے نا، باپ کے ترکے کی تقسیم کا سوال پیدا ہو گیا تھا جائیداد کا. تو 2 بھائیوں نے انہوں نے کہا کہ بھائی، بڑے بھائی نے کہا کہ بات بڑی آسان ہے، تقسیم کر لیتے ہیں. میرے پاس تو کچھ اور بھی بہت کچھ ہے، مجھے زیادہ نہیں چاہیے، میں تھوڑا سا دوں گا، اور تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے، تمہارے بچے سے زیادہ ہیں، تمہاری ضروریات زیادہ ہیں، اس لیے تقسیم یوں کی جاتی ہے کہ آج سہنے خانہ تابا لبے بام اذانے میں، کہ یہ جو گھر ہے ایک ہی تو ہے، یہ صحن سے لے کے یہ چھت تک، یہ 10-12 فٹ کی ساری بلندی، یہ اتنے سے تو میں لے لیتا ہوں.
اور اب بابا خانہ کعبہ سریا آ جانے تو چھت سے لے کے آسمان تک تیری ملتی ہے. لو بابا خوش ہونا اب تو. انہوں نے کہا کہ یہ رزق یہاں کے یہ لاش یہ اور کتے ہیں چلنے دو. آسمانوں کی بادشاہ جنتیں اور پھر گنائی وہاں کی نعمتیں اور سارا کچھ جناب یہ سب تمہارے حصے میں ابدی طور پر. بس مرنے کی دیر اور مرنے کا سامان کر دیا ہوا انہوں نے تمہارے. خدا راضی اس کی تقسیم ہے. مست رکھو فکر و فکر صبح گاہی نہیں. پختہ تر کر دو نماز خان کا ہی نہیں ہوتے. نگاہ نہ ان کی اٹھنے پائے کہ یہ ہیں جنہوں نے رزق کے سرچشموں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت سے. نگاہ نہ اٹھنے پائے. پختہ تر کرتے چلے جاؤ اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مانو مرضوں کو کیوں ویا ہوں اس کی تفسیریں لکھی گئی. پہلی تفسیر آتی اسی دور میں لکھی گئی. اور یہ عربی تصور دین تو بہت بڑی چیز ہے. بات تاریخ کی طرف چلی جائے گی. یہ عربی تصور بھی نہیں تھا. عربوں کے ہاں تو ان کی کیفیت یہ تھی صاحب وہ تو اتنے مہمان نواز تھے. مہمان آتا تھا گھر میں اور مہمان کوئی رشتہ دار نہیں ہے کوئی ملنے جلنے والا نہیں. وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے صحراؤں میں رہتے تھے. جو راستہ گزرتا ہوا آ گیا وہ مہمان آ جاتا تھا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کھجوروں کی گٹھلیاں کھاتے تھے کھجوریں مہمان کو کھلاتے تھے. ان میں بڑی وسعت تھی. یہ تو ایرانی ملوکیت تھی جو آئی آپ کے یہاں عباسیوں کے دور میں. اس نے آ کے یہ سارا نظام فیوڈلزم کا پیدا کیا اور سارا دین آپ کا پھر ان کے قالب میں ڈھک گیا. آج جو آپ کے یہاں اسلام مروج ہے عزیزان من اسے نہ قرآنی اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ عربی تصور سے کوئی تعلق ہے. خالص ایرانیت کی ملوکیت کا اسلام ہے آپ کے یہاں چلا آ رہا. مانو مرضوں کو کیوں ویا ہوں. ٹھیک ہے صاحب خدا رزق دیتا ہے تمہیں بھی ان کو. ارے پھر وہ کیوں بھائی وہ جو دیتا ہے وہ تو قادر مطلب ہے وہ جتنا چاہے دیتا ہے. وہی نہیں دیتا وہ کہتا تھا جس کی موت آ جاتی ہے پھر اس کو نہیں دیتا. یہ عزیزان من قرآن نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اس کے یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ ہم رزق کی تقسیم کرتے ہیں اور ہم دیتے ہیں ایک ایک کو. یہ بات نہیں ہے. اس نے کہا یہ جو چیز ہے یہ جو تصور ہے یہ کفر کا تصور ہے. من حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے تو یہ بات کسی مقصد کی خاطر یہ پیدا کی تھی تفسیروں کے اندر. تو اس 1000 سال کے اندر کسی نے قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہ اس کے بعد کہ یہ کیا کہتا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن کی طرف آنا تو آپ کے نزدیک انہوں نے کفر قرار دے دیا. کیسے سمجھا جائے دین کو؟ جو کچھ اسلاف سمجھتے چلے آ رہے ہیں بس اس کے مطابق سمجھا جائے. ان سے ایک انچ کی دو نہیں ہٹا جائے گا. ابھی قرآن کی طرف آؤ. ابھی وہ قرآن تم سے زیادہ جانتے تھے. یعنی اب یہ ہمارے لیے نہیں رہا. جتنا یہ جاننا چاہیے تھا انہوں نے جان لیا. اس کو تو ریزر ٹھپ بخشواؤ مردے اس سے. زندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. زندہ کیا کریں یہ جو ان کے ہاں چلا آ رہا ہے اسلاف کے ہاں سے اسی کے اوپر چلتے چلے جاؤ. اگلی بھیڑ جدھر جاتی ہے جاؤ پچھلی بھیڑ بھی. اندھوں کی قطار جدھر اگلا اندھا بابا دے جا پچھلا بھی اندھا بابا دے جا. یہ نہیں ہے تمہارے ہمارے لیے. کسی نے نہیں اس کو کھول کے دیکھا. تصور یہ کہ رزق خدا کے ہاں سے براہ راست ملتا ہے. جتنا کسی کو ملتا ہے اس پہ اسے راضی برضا رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ یہ صورت نہیں ہے. یہ رزق کے سرچشمے اور ذرائع جو تھے یہ تو ہم نے اس طرح سے پیدا کر دیے اور عام کر دیے. اب اس کی تقسیم جو ہے وہ تمہارے نظام کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. وہ اسے تقسیم کرتا ہے اور نظام یہ ہے کہ اس کو کہیں روک کے نہ رکھا جائے. اس کو کھلا رکھا جائے سوال للسائلین تاکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے.
یہ ہوگا نظام سے ہی. غلط نظام والے جو ہیں جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی اسے کھلا رکھو، سنیے کیا کہتا ہے کہ قرآن، وہ کیا دلیل دیں گے. اسے عزیزان من ایک دفعہ پھر ذہن میں لے آئیے کہ آپ کے ہاں اب شریعت اور دین یہ بتایا جاتا ہے کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے جتنا چاہے دیتا ہے. اسے ذہن میں رکھ لیجیے گا. قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے نظام جو تم بناتے ہو وہ ذمہ دار ہوتا ہے. سنیے، اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو رزق تمہارے لیے خدا نے دیا تھا، یہ ہو گیا جی خدا رازق. یہاں تک سامان رزق پیدا کرنا اور دے دینا انسانوں کو، یہ ہے خدا کی رزاقیت. بڑی غور طلب چیز ہے. سیدھانے مان دیکھ لیجیے پہلے ادھر، پتہ نہیں کیا ہو گیا. بڑی توجہ طلب ہے عزیزان مان کی. خدا کی رزاقیت یہ ہے کہ اس نے سامان رزق، سامان رزق یہ اپنی طرف سے بلا مزد و معاوضہ تمام انسانوں کے لیے دیا. مما رزقکم اللہ، یہ نہیں ہے کہ اتنا اتنا حصہ ہر ایک کو آ کے بانٹ دیا. جو اس نے اس طرح سے مائدہ ارض کے اوپر بچھا دیا تمہارے لیے، اس میں اذا قیل لهم انفقوا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ بند مت لگاؤ، اسے روک کر نہ بیٹھ جاؤ، اسے کھلا رکھو ہر ایک کی ضرورت کے لیے. یہ ہوا جی نظام. کہا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ نظام قائم کرو تاکہ ہر ایک کو ملے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ جو ایسا کہنے والے ہیں کہ ایسا نظام قائم کرو، یہ تو ہیں جن کو جماعت مومنین کہا گیا. قرآن نے کہا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ یہ بات کہتے. اس کے مقابلے میں یہ جو اس نظام کے الٹ دوسرا نظام قائم کرتے ہیں وہ ان کو کافر کا کہا ہے. کہا اس کے جواب میں یہ کافر یہ بات کہتے ہیں. سنیے کیا بات کہتے ہیں. نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا کہتے ہو کہ جنہیں خدا نے غریب رکھا ہوا ہے، ارے ہم ان کو روٹی دیں، ان کو رزق دیں. ارے کیا کہہ رہے ہو؟ خدا ان کو غریب رکھنا چاہتا ہے، تم ہمیں کہتے ہو کہ جاؤ جا کے ان کو روٹی دے. نہ بابا، خدا کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی. بالکل خدا نے ایسا رکھنا چاہتا. عزیزان من غور طلب چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی سوچئے، گھر پہ بھی سوچئے، ہر وقت سوچئے اس چیز کو کہ یہ جو ہمارے ہاں اب خالص دین کا تصور کہہ کے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جسے جتنا چاہے دے، اور جسے اس نے غریب رکھا ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ اسے غریب رکھے. وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ غریب رہے. تو تم اگر اس کو کسی طرح امیر بنانے کی کوشش کرو، جو بھوک سے مر رہا ہے، خدا اپنی تقسیم کی روح سے چاہتا یہ ہے کہ وہ بھوکا رہے. تم اگر جا کے اس کے رزق کا انتظام کرو تو یہ تو خدا کے اختیارات کے اندر دخل در معقولات ہے، دخل اندازی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ بالکل نہیں. توبہ توبہ تو یہ ہے نا آپ کے یہاں کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رزق کو بانٹ کے نہ رکھو، عام کرو تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، تو یہ کفر کرنے والے کافر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جنہیں خدا نے نفع دیا ہے، جنہیں خدا نے محروم رکھا ہے، مفلس رکھا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ان کو جا کے یہ نہ بابت ہوگا. ان سے کہو ان انتم الا فی ضلال مبین. کہا اس سے بڑی کھلی ہوئی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ غلط نظام کی بنا کے پیدا کردہ ناہمواریوں کو خدا کی طرف منسوخ کرو، اور جب کہا جائے اس کو دور کرو تو کہو کہ نہیں صاحب یہ تو نظام خداوندی میں دخل اندازی ہوگی. کہتا کفر ہے، یہ ضلال مبین ہے. یہ غور فرمایا آپ نے عزیزان من قرآن کیا کہہ رہا ہے. ریفرنس 36/47 36/47.
بات دوسری طرف نکل جائے گی، بڑا حسین ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بات یہی ہے، بات تو بڑی عجیب ہے، تو یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ کہا ابھی ہو جائیں گے. یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ کیا وعدے؟ نحن نرزقکم وإیاہم. بھوکا مفلس پوچھتا ہے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت میں جا کے پورا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے، پورا ہوا چاہتا ہے، ابھی وہ نظام قائم ہو جائے. یہ جو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو خدا نے اپنے ذمے لی ہیں، یہ اس نظام کے وساطت سے پوری ہوتی ہیں جو اس کے قوانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے. یہ ایک بظاہر کچھ انوکھا سا سوال نظر آئے گا آپ لوگوں کو. وہ اس لیے نظر آئے گا کہ کبھی یہ چیزیں یہ ان گوشوں سے کہ جو مذہب کے علمبردار بنی پھرتی ہیں کبھی آتی ہی نہیں سامنے. آج بھی وہ نظام سرمایہ داری ہی کے علمبردار ہیں اور انہی کے معین ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں. وہ ان کی روٹی ان کے سر پہ ہوتی. جس محلے میں جو بیچارے غریب جن کے ہاں آپ نہیں ہیں وہ ان کو کیا دیں گے؟ ان سے تو یہ نچوڑتے ہیں کہ جو کچھ باقی رہتا ہے، کبھی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا دودھ پلانے کے قصے میں، اور شادی ہوئی تو نکاح پڑھانے کے قصے میں، مر گئے تو اس کے بعد 40 دن تک روٹی. لیکن یہ جو اس طرح سے فراوانی سے ملتا ہے وہ تو ان کے یہاں سے ملتا ہے نا، کہ جو اس طرح سے ڈاکے ڈال ڈال کے لیے چلے جاتے ہو. اسی لیے حمان اور فرعون جو ہیں وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں. قارون، حمان اور فرعون تینوں اکٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. سوال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ اس کی یہ ذمہ داریاں اس نظام کی روح سے پوری ہوتی ہیں جو خدا کے احکام کے مطابق مرتب ہوتا ہے. یہ کہاں ہے یہ چیز؟ خدا نے خود بتایا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا. حضور اس نظام کے سربراہ تھے، سب سے پہلے سربراہ. خدا نے یہ چیز کہی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. یہ میرے پاس تو چند دنوں کے لیے امانت ہے. مالک جو ہے وہی ہے، سب کبھی نہیں ہوتا. یہ ہمیں یہاں یہ تھا تو فائدہ کیا تم نے بیچا ہے. خدا کہتا ہم نے خریدا ہے. کیسے یہ جناب بے ہوئی؟ یہ ہوئی بے، ایسے ذہنی نہیں. اس بے کے متعلق قرآن نے بتایا 48/10 48/10. میں نے لفظ بے اسی لیے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. یہ لفظ ہے. بیعت کیسے ہوئی ہے؟ میں نے بیعت کہا اور آپ کے سامنے حضرت جی آ گئے صاحب. ان کو ہی کوئی بات ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صاحب یہ ہے جو اس نے کہا تھا کہ بیعت. خدا کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا عزیزہ نے من بیچ دینے کا. کیسے یہ ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پہ وہ وقت آیا کہ جب کہ ضرورت پڑی کہ وہ جانیں جو ہیں بیچ دی جائیں. ذہنی طور پہ نہیں، وہاں یہ پھر بیعت ہوئی. کون تھا وہاں؟ خدا تو نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 48/10 انہوں نے آ کے یہ بیچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا. ان الذین یبایعونک کا، اے رسول یہ جو تیرے ہاتھوں یہ بیچ رہے ہیں تیرے پاس نہیں بیچ رہے ہیں. انما یبایعون اللہ، یہ خدا کے پاس بیچ رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تھا.
اس کے بعد کریڈینشل تھے، اس کے بعد اتھارٹی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لحاظ سے یہ خرید و فروخت کرے گا. آج بھی عزیزان مان یہ بے شمار کاروبار جو ہوتے ہیں وہ اصل مالک کرنے والے خود نہیں آتے، ان کے نمائندے آتے ہیں. انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ معاملہ امن تحت آتا ہے. ورنہ اگر وہ درمیان میں نہ آئے وہ نمائندہ ان کا، تو آپ اس فرم کے ساتھ معاملہ یہاں بیٹھے کر ہی نہیں سکتے. کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ خرید و فروخت کا یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ اے رسول تیرے ساتھ نہیں کر رہے، انما یبایعون اللہ، یوں خدا کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے عزیزان من. اور آگے بات کی وہ معاملہ کرنے میں ان کے ہاں کی یہ رسم تھی، آج بھی ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے. علاوہ پھر ہاتھ آئے تو ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں نا، بڑی پرانی رسم ہے معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے. اب بھی یہ جو حضرت صاحب بیٹھ لینے نہیں ہوگی جیسے ہاتھ پہ ہاتھ ضرور رکھتے ہیں، یہ ان کے یہاں رسم تھی اپنے معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، خرید و فروخت کے معاملے کو. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ تیرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ اس کے ہاتھ کے یہ سب کچھ کر رہا، یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ اس کا نمائندہ ہے. اب دیکھیے وہ جو بیع و شرع کا معاملہ تھا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عملاً حدود میں آ گیا. اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ امانت اس کی ہے در حقیقت، اور ہم ہمارے پاس ملکیت اس کی ہے، ہمارے پاس چند روزہ ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے. وہ مالک نہیں ہوتا، پھر یوں بیچنا پڑتا. فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، کہا اس معاملے کو جو اس کے بعد توڑے گا اس سودے کو تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور اس کے بعد ہے ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ، اور وہ جو اس معاہدے کو پورا کرے گا جو اس نے خدا کے ساتھ کیا ہے. اب دیکھیے یہ معاہدہ خدا کے ساتھ ہوگی. یہ تھا عزیزان من وہ نظام، اس کی عملی شکل بیع و شرع کی خرید و فروخت کی. اب یہ جو اس کے ہاتھوں سب کچھ یہ لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، یہ اس کا نمائندہ اس نظام کا. اس نے کہا تھا کہ اس کے بدلے میں، خدا نے کہا تھا نا کہ اس کے بدلے میں ہم اسے جنت دے دیتے ہیں. وہاں کی جنت تو ٹھیک ہے وہاں جا کے ملے گی، یہاں کی جنت کیا ہے؟ یہاں کی جنت کے متعلق اس نے کہہ دیا تھا نا آدم سے کہ وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہ ہے بنیادی خصوصیت پہلے جو جنت کی قرآن نے بتائی ہے عزیزان من، پہلے ہی پارے میں قصہ آدم میں. پہلی چیز تو یہ ہے، بات میں سے بات آئی کیوں نہ سامنے آئے، پہلی چیز قرآن نے اس کے اندر آدم و زوج یہ کہا ہے، مرد اور عورت دونوں. انسانی نظام نے کیا یہ، ابتدائی زندگی کے اندر تو تقسیم کار ایسی نہیں تھی، عورتیں بھی باہر کے کام اسی طرح کرتی تھی جیسے مرد کرتے ہیں. بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کہا کہ گھر کے اندر کے کام کاج عورتوں کے سپرد کیے، باہر کے کام کاج بھاگ دوڑ وغیرہ کے مردوں نے اپنے ذمہ لیے. یہ ہو گئی کچھ وقت کے لیے محتاج معذور، وہ کما کے لایا. ابتداً تو یہ صورت تھی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، مل کے کھایا. آہستہ آہستہ سے عورت کی اس معذوری کو کہ جو کچھ وقت کے لیے یہ کما نہیں سکتی تھی، کچھ وقت نہیں بلکہ بڑا زیادہ وقت اس کا صرف ہو جاتا ہے. حمل کا زمانہ، وضع حمل کا زمانہ، اولاد کی پرورش کا زمانہ بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، معذور ہوتی ہے. مرد نے اس کی اس معذوری سے فائدہ اٹھایا. کہا یہ کہ رزق کا مالک جو ہے وہ کمانے والا مرد، اور جتنا ٹھنڈ میں یہ بڑی چیز ہے. اب یہ اس کی محتاج قرار پا گئی.
نکاح نامے میں بھی لکھا ہوتا ہے نان و نقطہ اس کے دن یہ ہوئی عمر بھر کے لیے محتاج، اور جو ہی کوئی کسی کا روٹی کا محتاج ہوا پھر تو معقوم ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ان بیچاریوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کی اس معذوری کی بنا پہ ان کو محتاج بنایا گیا، محتاجی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اس حد تک معذور کی یہ بیچاریاں کانپ اٹھتی ہیں، سہنے رہتی ہیں ساری عمر کہ یہاں سے نکال دیا تو کیا بنے گا، کہاں جاؤں گے، ایک وقت کی روٹی نہیں کھاتا۔ یہ ہے جو مرد نے نظام دیا۔ قرآن نے جنت کی زندگی، وہ نظام کے جو جنت کے مسیر یہاں بننا ہے، اس کے متعلق کیا کیا؟ عزیزہ نے مان قصہ آدم کی تمثیلی انداز بڑی عجیب، بڑے گہرے معنی ہیں اس کے اندر۔ اس نے پہلے یہ کہا وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ جو جنت جس کو آگے ہم بتائیں گے کیا اس میں ہوتا ہے، یہ مرد کی تنہا کہیں ہے، تیرے پیوری نہیں ہے، انت وزوجک، مرد عورت دونوں کی ہے۔ اس کے بعد سیجن تسمیت ہے، دونوں کھلا منہا، دونوں کھاؤ اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تیری جنت ہے تو بھی کھا، یہ جو تیرے منہ دے دیا کر دیتی، تیرے لڑکیوں نے لا دیتی ہے، اسی منہ کتنے جائے روٹی کھانے۔ کون انت وزوجک الجنہ، عجیب ہے، عجیب عجیبہ نے تمثیل، یہ دونوں کو برابر کا حقدار بنایا ہوا۔ وَكُلَا، دونوں کھاؤ، دونوں کے لیے، یہ کھانے کے لیے ہے، رزق جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھا لفظ کیا کہہ رہی ہے قرآن، وَكُلَا کھانے کے لیے ہے، جمع نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنا آدھی ہوتی رغدن، پیٹ بھر کے، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے، اس کے بعد جمع کرنے کے لیے نہیں۔ کہاں سے؟ اب تو یہاں سے ہی ہے نا، یہ میرا گھر ہے، پورے اس سے ساتھ والا جو ہے اس کے یہاں فاقہ آ رہا ہے، اس کو یہاں سے نہیں مل سکتا۔ باہر بھی نکل جاؤ تو جیب میں پیسے اگر ہیں پھر وہ نان بھائی کی دکان سے یا ہوٹل سے مل سکتا ہے۔ پیٹ بھر کے ایسا شیطنا، یہاں بھوک لگے نہیں، یہ جنت عزیزہ نے من مرد اور عورت دونوں کا برابر کا حصہ، کھانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں۔ کھانا آدھے پیٹ کا نہیں رغدن ملے گا، پورا پیٹ بھر کے ملے گا۔ یہی نہیں ملے گا کہ خاص مکان ہے وہاں آ جاؤ تو مل جائے، باقی جگہ گھومتے رہو بھوکے سارا دن، نہیں سر، ایسے شیطن۔ قرآن نے یہ کہا تھا 9/111 میں، جو میں نے ابھی بھائی کہا نا آپ کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بیب، اور ہم اس کی معاوضے میں، اس کی قیمت میں تمہیں اس سودے کی الجنت دے دیں گے۔ یہاں کی الجنت تو یہ ہوگی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، مرد اور عورت کھاؤ، شیر ہو کر کھاؤ، جہاں تم ہوگے وہاں سے ملے گا۔ کیا بات ہے الجنت، یہ ہے نظام، اور یہ ہے اس نظام کے قائم کرنے والے جو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کچھ بیچا، ہم اپنی فرم کی طرف سے جس کے ہم ریپرزینٹیٹیو ہیں، میں ان کا ہمیں گفتگو کرتا ہوں، ہم اس خدا کی طرف سے کہ جس کے بہاف پہ ہم نے یہ سودا تمہارے ساتھ کیا ہے، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے وعدہ دلاتے ہیں کہ نحن نرزقکم کو کوئی، ہم تمہاری رزق کی بھی ذمہ داری لے لی، ہم نے تمہاری اولاد کی رزق کی بھی ذمہ داری لے لی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عزیزہ نے من یہ وعدہ، جب تک وہ یہ وعدہ پورا کرتا رہا سودا برقرار، جس دن یہ وعدہ جو ہے اس میں کچھ کمی آ گئی سودا فسق۔
پھر عطایت نہیں اس کی جا سکتی. یہ نظامی قانون ہے. اس نظام کی بنیادی شرط یہ ضمانت ہے نام و نرزوں کو کموائیا. بنیادی ضمانت دیکھنا ہو پرکھنا ہو کہ یہ اسلامی مملکت اسلامی نظام قائم ہو گئی یا نہیں. باقی چیزیں بھی اور آگے آئیں گی, ابھی آ رہی ہیں, اسی آیت میں آئیں گی ساری. لیکن پہلی بنیادی شرط تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ نحن نرزقکم وإیاہم کے اس عہد کو پورا کر رہی ہیں تو تمہاری جان اور مال جو ہے تم نے جو بیچا تھا وہ اس کے مالک ہو سکتی, تمہاری اطاعت کو لے سکتی. اور اگر وہ اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر رہی تو اس کی اطاعت تمہارے اوپر نہیں. تم اس کی اطاعت کر نہیں رہے تھے, تم تو اطاعت کر رہے تھے اس خدا کی جس کے ساتھ یہ سودا ہوا تھا, کس کے بحاف پہ یہ سودا ہوا تھا. اور اگر درمیان میں ریپرزینٹیٹو کسی فرم کا جو ہے وہ بے ایمان ہو جائے تو وہ اس کا نمائندہ ہی نہیں رہتا. وہ وہاں سے کہہ دیتی ہے کہ انہوں یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, اشتہار دے دیتی ہے. وہ عزیزان مان, یہ جتنے اب خدا کا نام دینے والے اور اس کے نام کے اوپر آپ کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں, یہ اس فرم کے وہ نمائندے ہیں جن کے 8 نامے اس نے اعلان کر دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں. یہ ہمارے ریپرزینٹیٹو کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمارے اس وعدے کو وہ پورا کرے گا. اور اس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جلیل اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے چمکتے ہوئے موتی کی طرح, کہ حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک شخص نے بھی رات ایسے بسر کی کہ وہ بھوکا تھا اور اس کو صبح ہو گئی, اس بستی سے خدا کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا. پوری بات ہے. کہا کہ صاحب وہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا کلادن, یہ نظام اب ہمارا نمائندہ نہیں رہا. ایک فرد رات کو بھوکا سو گیا. میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان مان کہ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن نے جو کہا تھا لا تقتلوا اولادکم من املاق, غریبی اور مفلسی کی وجہ سے اولاد کو اس طرح کی نسل و نما صحیح صلاحیتوں کی بروبندی سے ان چیزوں سے معلوم رکھنا بالکل نہیں. سوال ہوا کہ کیسے ہوگا, کہاں ہوگا ایسے کہ ہم ہیں اس کے ذمہ دار, تمہارے بھی تمہاری اولاد سے بھی. کیسے پوری ہوگی یہ چیز؟ اس نظام کی روح سے جو ہمارے بحاف پہ تم سے یہ چیزیں خرید کے ان چیزوں کا وعدہ تمہیں دے گا, وہ پورا کرے گا. وہ پہلی چیز عزیزان مان اس نے کہی تھی اللہ تشرکوا بہ شیئا, فرد کو اس کے مقام انسانیت سے آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں. تمدنی زندگی کی ابتدا خون کے یونٹ سے کی, گھر کی وحدت سے, اور اس میں یہ کہا کہ والدین کہ جن میں عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت چیزوں میں کمی آ گئی ہے, ان کی اس کمی کو پورا کرتے جاؤ تاکہ گھر کا توازن نہ بگڑنے پائے. بالوالدین احسان. اولاد کے متعلق ان کے لیے جس قدر بھی طبعی نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جس قدر سامان کی ضرورت ہے, انتظام کی ضرورت ہے, وہ کرتے جاؤ. یہ تمہارا افراد کا ذمہ نہیں ہے, ہمارے نظام کا یہ ذمہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ پوری کرتا چلے گا. نظام قائم رہے گا یہ کب تک؟ جب تک یہ اوپر والے جنہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے ان کی سیرت اور کردار پاکیزہ رہے گی. آج عزیزان من, خیر آج تو میں نہیں کہتا, ذرا پہلے دن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ارکان مملکت, ذمہ دار افراد, ان کا جو پرائیویٹ کیریکٹر ہے, یہ میں نے کوٹڈ کہا پرائیویٹ, یہ یورپ میں کم وقت